بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ 806 نمبر حدیث تک پہنچ چکا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 805 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آج 806 نمبر حدیث ذکر کریں گے جو کافی طویل ہے، کافی لمبی حدیث پاک ہے بہت خوبصورت۔ ہر حدیث بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ باب قائم کیا ہے سجدے کی فضیلت کا باب، تو اس کے تحت ایک طویل حدیث پہلے یہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ یعنی جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14-15 تاریخ کو پورا چاند نکل آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جبکہ اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ تو دیکھیں، ایک تو بادل نہ ہو پھر پورا چاند ہو تو کیا رکاوٹ ہوگی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے جب اس کے سامنے بادل نہ ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر یہی عرض کی کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جائے، چنانچہ ان میں سے بعض سورج کی اتباع کریں گے، یعنی سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، حالانکہ سب چیزیں تباہ کر دی گئی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے جب سور پھونکا جائے گا سب تباہ ہو جائے گا، لیکن دوبارہ اس کا مطلب ہے ان کو مارز وجود میں لا کر اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ جائے۔ تو لہذا جو بعض لوگ سورج کی اتباع کرتے تھے وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اور ان میں سے بعض چاند کی اتباع کریں گے، یعنی وہ چاند کی پوجا کرتے تھے تو وہ چاند کی طرف چلے جائیں گے، اور ان میں سے بعض بتوں کی اتباع کریں گے، یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ بتوں کی طرف چلے جائیں گے، وہاں بت بھی موجود ہوں گے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ امت باقی رہے گی، یعنی ہماری یہ مسلمان باقی رہیں گے، پھر اس امت میں اس کے منافقین بھی ہوں گے، یعنی مومنین بھی ہوں گے اور منافقین، یہ سب جمع رہیں گے۔ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ کر فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس ہمارا رب آ جائے، پس جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، یعنی جب آ کے اب اللہ تعالیٰ میں اس کی وضاحت کر دوں گا کہ کیسے ہوگا یہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، گویا کہ یہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں تمہارا رب نہیں ہو سکتا، ہمارا رب اگر ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا، پھر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، یعنی اب اقرار کر لیں گے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ پہلے انکار کیوں کریں گے، بعد میں اقرار کیوں کریں گے، یہ وضاحت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر وہ ان کو بلائے گا کہ اب آؤ اس طرف آ جاؤ، پھر جہنم کے وسط کے اوپر ایک پل بچھا دیا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، ایک باریک سا پل جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ پل بچھا دیا جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس رسولوں میں سے میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرے گا، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا، یعنی اتنی دہشت اتنا خوف ہوگا، کوئی بات نہیں کرے گا، اور اس دن رسولوں کا کلام یہ ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ، سلم سلم، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی حدیث کا وہ شعری شکل کے اندر ایک منظر نامہ پیش کر رہے ہیں، گویا کہ اس حدیث کو شعری شکل میں ڈھال کر پیش کر رہے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس رسولوں میں سے میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرے گا، اور اس دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور اس دن رسولوں کا کلام یہ ہوگا، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔
اور سرکار نے فرمایا اور جہنم میں سعدان کے درخت کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، یعنی ہک ہوں گے۔ سعدان ایک درخت تھا جس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے تھے، اور وہ ہوں گے بھی تھوڑے سے مڑے ہوئے، یوں یعنی جیسے اچک کے یوں کھینچ لیں کسی کو، جیسے آپ نے گوشت والے کی دکان پر دیکھا ہو کہ وہ یوں راؤنڈ میں ہوتا ہے ایک کانٹا سا، اس میں گوشت میں پرو کے اس کے اوپر ٹانگ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں آنکڑا۔ ایسے وہ کانٹے اس شیپ کے ہوں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اور جہنم میں سعدان کے درخت کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے، ہک ہوں گے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے درخت سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس بے شک وہ آنکڑے درخت سعدان کے کانٹوں کی مثل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے عظیم ہونے کی مقدار کوئی نہیں جانتا، یعنی کتنے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے تمہیں ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کو ان کی گناہوں کی مقدار کے حساب سے اچک لیں گے، یعنی پکڑیں گے، جس کے جتنے گناہ جتنی خطائیں ویسے وہ کانٹے ان کو اٹھائیں گے۔ ان میں سے بعض اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے مطلب فوراً گر جائیں گے جہنم میں۔ ان میں سے بعض کٹ جائیں گے پھر نجات پائیں گے، یعنی بعض ایسے ہوں گے کہ کانٹے پہنچیں گے ان کو زخمی کریں گے، لیکن وہ گرتے پڑتے نکل جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں میں سے جن پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال دیں، یعنی جو امت میں سے جو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ گر جائیں گے، ہلاک ہونے کا مطلب گر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کے نکل جائیں گے۔ اب جو گر گئے انہیں نکالنے کا اہتمام اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور رحمت سے فرمائے گا، لیکن یہ نہیں کہ فوراً سے پیشتر یہ کام ہو جائے گا، یعنی وہ اس میں جلیں گے عذاب میں، اس کے بعد انہیں باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ سرکار فرما رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دوزخیوں میں سے جن پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس کو نکال دیں۔ پھر فرشتے ان کو نکال دیں گے اور وہ ان کو سجدے کی نشانیوں سے پہچانیں گے، یعنی سجدے کی نشانیاں ہوں گی ان میں، اس سے پہچانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سجدے کی نشانیوں کو کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے، یعنی چنانچہ ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان پر حیات کا پانی انڈیلا جائے گا، مائے حیات کہتے ہیں، وہ پانی ایسا ہے کہ جو اس کو پی لیتا ہے تو جتنے جسمانی اعضاء میں کمی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ انگلیاں کٹ گئی ہیں تو انگلیاں پوری ہو جائیں گی، کھالیں جل گئی ہیں تو کھالیں آ جائیں گی۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان پر مائے حیات انڈیلا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ سیلاب کی مٹی میں اگتا ہے، جتنے اعضاء سڑ کے جل کے خراب ہو چکے ہوں گے ایک دم بنتے چلے جائیں گے، بالکل جیسے آپ نے کسی مووی میں دیکھا ہو کیمرے ٹرک کے ذریعے کہ کوئی شخص بالکل ججڑ بجڑ ہو جائے، جل جائے، کچھ ہو جائے، ایک دم اس کے اعضاء دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ بلا تمثیل آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جسم مکمل طور پہ خوبصورت دوبارہ بن جائے، وہاں لمحے بھر کے لیے ہو جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تبصرہ اپنے مقام پہ کریں گے، جب اس پہ تبصرہ کرنے پر آئیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ان پر مائے حیات انڈیلا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے دانہ سیلاب کی مٹی میں اگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا، یعنی سب کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی ہوگا اور وہ دوزخ سے نکلنے والوں میں سے آخری شخص ہوگا، یعنی مسلمان ہوگا، آخری شخص ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی آخری شخص ہوگا، یعنی سب سے آخر میں اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو جب اس کو نکالیں گے تو اس کا رخ ہوگا جہنم کی طرف اور جنت اس کی پشت کی طرف ہوگی، اور وہ سب سے آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکلے گا، اور یہی سب سے آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا، یعنی اس طرح کھڑا ہوگا، بالفرض ادھر جہنم فرض کر لیں، پیچھے جنت ہوگی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تمنا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ یعنی اس کو سب سے بڑا انعام بس یہ نظر آئے گا کہ مجھے
اس جہنم کی طرف سے میرا رخ پھیر دیا جائے، بس اور کچھ مجھے نہیں چاہیے، کسی نعمت کا سوال نہیں، وہ اس کا سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرے ساتھ ایسا کر دیا گیا تو شاید تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی سوال کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو ابھی مستقبل میں فیوچر میں سب کچھ ہونے والا ہے اس کی ایک منظر کشی فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے ساتھ ایسا کر دیا جائے کہ تیرا رخ جہنم سے پھیر دیا جائے تو شاید تو اور سوال کر ڈالے۔ وہ جواب میں کہے گا کہ نہیں، تیری عزت کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پختہ عہد اور میثاق لے گا، پکا وعدہ کر کہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں پکا وعدہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی تر و تازگی دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ اس کو خاموش رکھنا چاہے گا وہ خاموش کھڑا رہے گا، پھر صبر نہیں کر سکے گا تو کہے گا اے میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ یعنی اب رخ پلٹ کے ادھر کو ہو گیا، اب جنت کو دیکھے گا تو ایسی سی نعمتیں اس کی نظر آئیں گی اور جنت فاصلے پر ہوگی، تو کہے گا اللہ تعالیٰ بس مجھے اتنا کر دے کہ اس کے دروازے تک مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تو نے پہلے پختہ وعدہ اور میثاق نہیں کیا تھا کہ تم پہلے سوال کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرو گے، یعنی اور تیری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ جواب میں کہے گا کہ اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب نہ ہو جاؤں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قریب کر دے، کچھ جنت ہی دیکھ لوں، اگر جنت بھی نہیں دیکھ سکا تو تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب ہوں گا۔ وہ یہ سمجھے گا شاید یہ بہت بڑی محرومی ہے، حالانکہ جو جہنم میں کفار رہے سب سے بڑے بد نصیب تو وہ ہیں، لیکن وہ یہ تصور کرے گا کہ اگر میں وہاں تک نہ پہنچ پایا تو اللہ تعالیٰ میں تو بڑا بد نصیب ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں گزارش کرے گا اللہ تعالیٰ اگر تو وہاں تک نہ پہنچائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرا یہ سوال پورا کر دیا گیا تو پھر توقع ہے کہ تم اور کوئی کویسچن نہیں کرو گے اور کوئی سوال نہیں کرو گے۔ وہ جواب میں کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ اور کوئی طلب نہیں کروں گا اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو عہد اور میثاق چاہے گا اس سے لے لے گا، پھر اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور جنت کی رونق اور تر و تازگی اور اس کی خوش نمائی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جتنی دیر اس کو خاموش رکھنا چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر وہ صبر نہ کر پائے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تجھ پر افسوس ہے کہ تو کتنا عہد شکن ہے، کتنا وعدہ توڑنے والا ہے، کیا تو نے پختہ عہد اور میثاق نہیں کیا تھا کہ تجھ کو جو کچھ دیا گیا تو اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ جواب میں کہہ گیا میرے رب مجھے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ اب پھر وہی جیسے ہم ایموشنلی بلیک میلنگ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، تو وہ بیچارہ خیر اللہ تعالیٰ تو انفعال سے پاک و صاف ہے اثر قبول کرنے سے، لیکن جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ کہے گا، تو ایسی لجاجت سے جملہ کہے گا کہ اگر کوئی عام مخلوق کے سامنے کہا جاتا تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا اور اس کو اوپر کرم کر دیتا۔ تو وہ کہے گا میرے رب مجھے اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اس جملے کی بنا پر اپنی شان کے لائق ہنسے گا، اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اپنی شان کے لائق۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضحک فرمائے گا کیسا ہوگا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے تم جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اس سے فرمائے گا کہ اب تم تمنا کرو کیا چاہیے تمہیں، جنت میں جاؤ اور جو تمہیں تمنا ہے تم بتاؤ کیا چاہیے۔ تو وہ تمنا کرے گا، یعنی مختلف ڈیمانڈز بتائے گا، حتیٰ کہ جب اس کی تمنا پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اور فلاں فلاں چیز کو زیادہ کرو، یعنی مطلب ایک تو وہ کہے گا کیا کیا چاہیے، وہ بتائے گا یہ چاہیے چاہیے چاہیے، لیکن انسان کا آپ کو پتہ ہے کتنی ہماری میموری میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب ڈیمانڈ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور فلاں فلاں چیز کو زیادہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اور اس کا رب عز و جل اس کو چیزیں یاد دلائے گا، یعنی ذہن میں حافظے میں آنا شروع ہو جائیں گی، مزید چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جلدی جلدی، تو وہ پھر ان کو بیان کرے گا حتیٰ کہ جب اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تم یہ چیزیں بھی لے لو اور ان کے ساتھ ان کی ایک مثل اور لے لو، یعنی جتنے تم نے ڈیمانڈ کی تو مل گئی، اس سے ڈبل اور میں تمہیں دیتا ہوں وہ تم لے لو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا
کہ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں بھی ہیں اور ان کی 10 مثالیں اور ہیں۔ 10 مثالیں اور کا مطلب کہ 10 گنا چیزیں اس کی اور تمہیں ملیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ قول یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ایک مثل اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ تمہارے لیے یہ ہیں اور اس کی 10 مثالیں ہیں۔ یعنی یہ پھر آخر میں ان دونوں صحابہ میں تھوڑا سا بحث ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنی چیزیں وہ مانگے گا وہ بھی اور چیزیں یاد دلائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ اس کی ایک مثل اور تمہیں ملے گی، ڈبل چیز ہے۔ لیکن اس پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن میرے سامنے جب سرکار نے حدیث بیان کی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ 10 گنا زیادہ چیزیں ہوں گی۔ یہ تو ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں یوں بھی ہے، یعنی اس روایت میں تو یہ نہیں ہے، دوسری روایت میں ایک موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو فرمائے گا جنت میں جا، تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم اب تو جنت بھر چکی ہے، سب لوگ جنت میں چلے گئے ہیں اور انہیں مختلف درجات میں ان کو جگہ مل چکی ہے، تو مجھے کیا ملے گا؟ اب کیا باقی رہے گا میرے لیے؟ سب نے تو سب چیزیں حاصل کر لی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جنت میں جا، تیرے لیے وہ جتنے تو دنیا میں رہتا تھا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت موجود ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں 10 گنا بڑی جنت، کتنی بڑی جنت ہوگی جو اس ادنا شخص کو حاصل ہوگی۔ اور ایک روایت میں صرف اتنے الفاظ میں سرکار نے فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو تمہاری اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ آج ہم 200 گز کے پلاٹ کے لیے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ماؤں کی بے عزتی کر رہے ہیں اور باپ کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہیں اور دوست کو دھوکے دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھیں اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے کوشش کریں، تو جب انسان کو اتنی بڑی جنت ملے گی تو کتنا وہ اپنی ذلت اور شرمندگی محسوس کرے گا میدان معاشر میں۔ جنت میں جا کر تو نہیں، کیونکہ جنت میں جا کے کوئی دکھ پریشانی نہیں ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا، چھوٹے سے پلاٹ کے لیے میں نے انسانیت کا خون کیا، میں نے لوگوں کو تنگ کیا، اور یہاں اتنی بڑی جنت، تو اسی لیے آخرت کے لیے کام کرنا زیادہ انسب اور اولا ہے۔ تو یہ ایک طویل حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس پہ تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام عالم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کہ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عالم رضوان نے یہ سوال نبی سے کیوں کیا تھا؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہوگا کہ انہیں یقین تھا کہ نبی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سرکار اللہ کی عطا سے جانتے ہیں قیامت میں کیا کیا ہوگا، حالانکہ قیامت مستقبل میں آئے گی، فیوچر میں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی مستقبل کا حال جانتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔